صحافی حضرات السلام علیکم۔ یہ ہنگامی پریس کانفرنس میں جس میں آپ کو مدعو کیا گیا ہے، اس میں میرے ساتھ میرے بائیں طرف محفوظ یار خان بھائی، عارف خان ایڈوکیٹ بھائی اور گل فراز خٹک بھائی اور دائیں ہاتھ پر ڈاکٹر عبدالقادر خانزادہ بھائی موجود ہیں، اراکین رابطہ کمیٹی۔ اور جو اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے، اس میں ایک ایم کیو ایم کے کارکن جو کافی عرصے سے اپنی پرائیویٹ لائف گزار رہے تھے، بہت عرصے پہلے وہ ایم کیو ایم کے کارکن تھے، تو ان کی گزشتہ رات 9/0 کی پچھلی گلیوں سے گرفتاری ظاہر کی گئی ہے بمِ بھاری اسلحے کے۔ تو یہ ان کی فیملی بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، میرے ساتھ ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کا نام ہے کاشف عبدالمجید، جن کو ایجنسیوں کی طرف سے نام دیا گیا ہے ڈیوڈ کا۔ تو ان کی گرفتاری کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ذاتی مخالفت میں، چپخلش میں اور اپنے سیاسی ایجنڈے میں اتنا آگے چلی جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنے ادارے کی کریڈیبلٹی پر بھی بعض اوقات کمپرومائز کر لیتی ہے۔ اب یہ کاشف جو تھے، جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے، لیکن کافی طویل عرصے سے یہ اپنی ذاتی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ کراچی سے 15 دسمبر 2013 کو چلے گئے تھے، اور ان کی انٹری جو تھی وہ یو اے ای میں وہ 16 دسمبر کو ہے۔ مطلب جو 15 دسمبر کی رات کو گئے تھے، ڈیٹ چینج ہو گئی تو 16 دسمبر کو۔ بدقسمتی سے انہیں 1 جون 2015 کو یو اے ای سے گرفتار کیا گیا، اور 6 اگست 2015 کو انہیں یو اے ای سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اس کی تمام شہادتیں میرے پاس موجود ہیں، میں آپ کو مختصراً بتا بھی دوں گا، اور اس کی کاپی بھی آپ کو دے دوں گا کہ ان کا ہمارے پاس بورڈنگ کارڈ موجود ہے کہ انہیں جب وہ کیا گیا، ڈیپورٹ کیا گیا، تو ان کا بورڈنگ کارڈ ہے ہمارے پاس، اور ٹکٹ ہے ان کا۔ یہ ان کا بورڈنگ کارڈ ہے جس کے ذریعے انہیں یو اے ای سے ڈیپورٹ کیا گیا، اور یہ ان کا ٹکٹ ہے اتحاد ایئر ویز کا۔ اتحاد ایئر ویز کا یہ ٹکٹ ہے جس کے تحت انہیں 6 اگست 2015 کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی خبر امت اخبار نے 3 جون 2015 کو امت اخبار نے یہ خبر لگائی۔ اس کے بعد جب انہیں پاکستان لایا گیا تو یہ سما نے 12 اگست کو یہ خبر بریک کی۔ اے آر وائی نے بھی 12 اگست کو یہ خبر بریک کی۔
اور چینل 92 نے بھی یہ خبر 12 اگست کو بریک کی۔ ان کی جو فیملی ہے، جب ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا تو انہوں نے نائف پولیس اسٹیشن میں یہ اپلیکیشن جمع کرائی ہے، یہ اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ میں ابھی موقع دوں گا تو ان کی مسز میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی بتائیں گی۔ ان کے گھر والے مسلسل 90 پر آ رہے تھے، تو ہیمیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 6 مارچ کو فاروق ستار بھائی نے میجر جنرل بلال اختر صاحب کو یہ خط لکھا، بلال اکبر صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے 6 مارچ کو کہ ان کو ریکور کرایا جائے انسانی ہمدردی بنیاد پہ، کہ ان کے گھر والے یہاں پر آ کر پریشان ہوتے ہیں، جگہ جگہ کے سرکاری آفسوں کے، سرکاری اداروں کے، عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ 7 جنوری کو فاروق ستار بھائی نے چودھری نثار کو خط لکھا ان کی بازیابی کے لیے، کہ اس کے اندر اس لیے کہ کسی پر کوئی کیس ہے نہیں کیس ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، لیکن ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو جب جون میں ان کو گرفتار کیا 15 میں، اور 6 مہینے ہو گئے ان کے گھر والے مسلسل اپنا یہاں پہ آتے رہے، پریشان ہوتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، تو چودھری نثار صاحب کو یہ خط لکھا گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو اپنے کارکنان ہوتے ہیں، ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہوتے ہیں اور ایون سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، اور اداروں کی جانب سے جنہیں جب والا نکالیے گا، جو لیٹر تھا نا والا، جو نکالیے گا نا، نکالیے اس میں گلفراز میں نکال ان کو دے دیں، نکال دیں۔ پٹیشن نہیں، جو اقوام متحدہ کو لیٹر یونائیٹڈ نیشن والا۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی کی جانب سے یہ پٹیشن ہے، کہاں ہے پٹیشن کی کاپی دیجیے گا؟ یہ پٹیشن ہے جو کہ ہائی کورٹ میں لگائی گئی 20 فروری کو، یہ والا یہ لائن ہے۔ ایم کیو ایم اپنے جو بھی ورکرز ہوتے ہیں اور ایون کراچی کے شہری ہوتے ہیں، اور انہیں اداروں کی طرف سے، شہری سے مراد جو ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں وہ، یا ان کی فیملی ووٹر سپورٹر ہو، تو اداروں کی طرف سے جنہیں پکڑ کر جبراً لاپتہ کر دیتی ہے، تو ان کے بارے میں تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو لکھتے ہیں، جس میں یہ ایک لیٹر تھا جو کہ ہیومن رائٹ کو یونائیٹڈ نیشن میں لکھا گیا تھا، اور یہ لیٹر لکھا گیا ہے 9 نومبر 2015 کو، جس میں کاشف مجید جو ہیں ان کو دبئی سے پکڑ کر لاپتہ، جب ان کو 5 مہینے ہو گئے، جون میں پکڑا گیا تھا اور نومبر میں تو یہ یونائیٹڈ نیشن کو لیٹر لکھا گیا۔ یہ تمام باتیں بتانے کا
باقی اس کے علاوہ پلیز آپ کوئی ڈیٹیل بتانا چاہیں. ایک چیز اور بتا دیے، یہ ہیومن رائٹ کمیشن نے آج ڈائریکشن دی تھی FIR درج کرنے کی. ٹھیک ہے، ان کی جو مختلف درخواستیں جا رہی تھیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ وغیرہ میں، تو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان جو ریٹائرڈ ججز پہ مشتمل ہے مسنگ پرسنز کے سلسلے میں، انہوں نے ایک خط کے ذریعے جو مورخہ 8 مارچ 2016 کا ہے، آج یہ ڈائریکشن دی تھی کہ ان کی اگر کوئی اطلاع نہیں ملتی ہے تو ان کی آج FIR درج کی جائے آج کی تاریخ میں. باقی یہ بیگم صاحبہ تو یہ اپنا ہیومن رائٹ کا اپنا جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس افتخار چودھری صاحب نے بنایا تھا، جسٹس جاوید اقبال اور جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے اپنا گلفراز میں جسٹس جاوید اقبال کر رہے ہیں نا، جسٹس جاوید اقبال جو تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، جس میں سندھ سے جسٹس غوث محمد ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ لیٹر ہے اس کمیشن کی طرف سے، کہ جس میں آج اس میں یہ تھا کہ ان کی FIR درج کرائی جائے. تو رات کو ان کو 90 کی پیچھے کی گلیوں سے ان کو بھاری اسلحے کے ساتھ ان کی گرفتاری شو کی گئی ہے. میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان کی مسز ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں. اقوام متحدہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی گورنمنٹ کو یہ فارورڈ کر دیا. ہاں، اقوام متحدہ کی طرف سے، یہ دیکھ لیں، اقوام متحدہ کی طرف سے یہ لیٹر ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی گورنمنٹ کو، پاکستانی گورنمنٹ کو فلانے لوگوں کے بارے میں ریفر کر دیا ہے کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، جس میں کاشف مجید کا نام ہے. اور یہ لکھا گیا ہے جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے 9 نومبر 2015 کو 9 نومبر 2015 کو یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کے لیے انفارم کر دیا کہ ان کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے آپ کی گورنمنٹ کو، جن کو کہ کل یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے بمائے بھاری اسلحے کے ساتھ. آپ بات کر لیں. السلام علیکم. آپ تھوڑا قریب آ جائیں. السلام علیکم. کاشف کو 1 جون سے دبئی سے اریسٹ کیا اور سارے ایویڈنس تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. یہ سارے ایویڈنس بالکل صحیح ہیں کیونکہ میں خود وہاں موجود تھی، اور جب انہیں یہاں ڈپورٹ کیا جا رہا تھا، میں وہاں کی وطبہ جیل سے مجھے پولیس آفیسر نے بولا کہ آپ کے ہسبینڈ کو کراچی پاکستان بھیجا جا رہا ہے. تو جب میں ایئرپورٹ پہنچی تو میری ان سے ملاقات ہوئی 6 اگست کو، اور پھر آن کال بھی میری بات ہوئی ان سے. تو بالکل میری ان سے بات ہوئی، انہیں یہاں بھیجا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. وہ پہنچے، اس کے بعد سے مجھے بالکل کچھ نہیں پتہ چلا وہ کہاں ہیں. پٹیشنز لگائی، ہر جگہ بھاگ دوڑ کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آج سڈنلی انہیں صبح مارننگ شو کرایا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو لاسٹ نائٹ لیا ہے اور مور پارکس ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. میں 11 مہینے سے ہر جگہ جا رہی ہوں، اور یہ جو سارے ایویڈنس ہیں نا، یہ یہاں کے نہیں ہے، دبئی کے ہیں. ساری ایک ایک چیز ایکوریٹ ہے، اور ہم بالکل سچ پر بالکل سچ پہ کھڑے ہیں. ہم نے جو پریشانی اٹھائی ہے، جو کچھ بھی ہے، آج میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مطلب ان کو زندہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ان کو دیکھ کے جو ذہنی اذیت تھی، اس سے میں بالکل آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ 11 مہینے سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4، کس طریقے سے ہم پریشانی سے گزر رہے تھے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. جس کا دروازہ بجایا، کوئی بھی، کسی نے بھی کہیں سے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن یہ تمام باتیں جو کہی جا رہی ہیں جی اتنا اسلحہ اور یہ سب غلط ہے. وہ تو دبئی کافی ٹائم سے 2013 سے روزگار کما رہے تھے اور ہم سب کا خرچہ اٹھا رہے تھے. ہم لوگ بہت آرام اور سکون سے رہ رہے تھے کہ اچانک انہیں وہاں سے اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد لاپتہ کر دیا. اور اب ساری سچویشن سب کے سامنے ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ انہیں لاسٹ نائٹ لیا گیا ہے. باقی ساری پٹیشنز ہیں، سب کچھ ہے، سب آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو جی دیکھیں، سب سے مطلب یہی بات ہے جو کہ ایم کیو ایم گزشتہ
3 سال سے کرتی چلی آ رہی ہے کہ اب دیکھیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو آپریشن چل رہا ہے یہ کراچی سے جرائم ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سیاسی آپریشن ہے جو ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ اب جو آج جو کاشف کے ساتھ جتنا اسلحہ دکھایا گیا ہے یہ پتہ نہیں کتنے کیسوں کی کیس پراپرٹی ہوگا جو وہاں سے نکال کر کاشف کے اوپر لاد دیا گیا ہے، اور اس سے پتہ نہیں کتنے ملزمان باعزت بری ہو جائیں گے۔ اور یہی واقعہ نہیں ہے، ابھی 3 دن پرانا واقعہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم سے نکالے ہوئے لوگ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ایک سیاسی جماعت قائم کر لی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام، اداروں کا کام یہ تھوڑی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بناتے پھریں۔ یہ سیاسی جب یہ لوگ کراچی پہنچے تو کراچی میں وہاں پر خواتین نے ان کے اوپر گندے انڈے مارے۔ یہ تمام، ہمیں بھی اس کی اطلاع میڈیا سے ہوئی ہے، ہمیں بھی اس کی اطلاع میڈیا سے ہوئی، میڈیا میں دکھایا کہ خواتین انڈے مار رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر اگین اسٹیبلشمنٹ اتنا زیادہ اشتعال میں آ گئی کہ ہمارے بے گناہ کارکنوں کو نئی کراچی سے پکڑا گیا، اور بالکل اس طرح جس طرح یہ کاشف کے اوپر ہتھیار رکھا ہے، پتہ نہیں کن کن ملزمان سے کہاں کہاں سے ریکور کیا ہوا اسلحہ، یہ تو وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ یہ ریکور کیا ہوا اسلحہ ان ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں پر رکھا گیا۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے، اداروں سے نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ مخالفت ہے، ہم سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک ادارہ ہے۔ ہم انہیں کنوینس کرتے، ہم ان کے خلاف بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی جانب سے یہ کام نہیں کیا جاتا، یہ اقدام نہیں کیا جاتا تو آج ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ایک ادارہ ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے اپیل کی تھی، ہم نے ویلکم کہا کہ بھئی آپ آئیں، کراچی کو جرائم سے پاک کریں، یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں سے پاکستان کا 70% ریونیو جاتا ہے، لیکن اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے وہ اداروں کا وقار اور اداروں کی رسپیکٹ کو داؤ پر لگا کر کون سا پاکستان کی خدمت کریں گے یا کون سا اپنے ادارے کی خدمت کریں گے۔ تو ہم جنرل راحیل شریف صاحب سے یہی درخواست کریں گے کہ خدا را جو افسران کراچی میں سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں، وہ ممکن ہے آپ کے بہت اچھے پیشہ ورانہ افسران ہوں گے، لیکن خدا را اپنی ادارے کو متنازع ہونے سے بچانے کے لیے آپ ان کی جگہ یہاں پر ایسے افسران کو لگائیے جو کہ اتنی زیادہ سیاست میں انوالو نہ ہوں اور مکمل نیک نیتی کے ساتھ اور امپارشلٹی کے ساتھ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف، مذہبی دہشت گردوں کے خلاف اور ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ آپریشن کریں،
کیونکہ ماضی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات اسٹیبلشمنٹ کے مختلف افسران کی طرف سے ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ورنہ کسی سویلین آدمی کو کیا ضرورت پڑی ہے، کسی سویلین پولیٹیکل ورکر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اداروں کے اوپر انگلی اٹھائے گا؟ جب اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو اس سے پھر شکایت ہوگا۔ کل ہی کی بات ہے، ہم 2 دن پریس کلب کے آگے بیٹھے رہے اور آپ تمام لوگ موجود تھے، اور جن کے گھروں سے جبری پکڑ کے گمشدہ کر دیا گیا ہے، جبری پکڑ کر جن کو گمشدہ کر دیا گیا ہے، ان کے گھر والوں کی آہ بکا آپ خود سنتے رہے۔ آپ کو شک ہے وہ اسی کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ میں ہے، اگر آپ کو شک ہے آپ ان کے گھر چلے جائیں، آپ ان کے گھر چلے جائیں اور ان کے گھر جا کر مزید معلومات کر لیں کہ بھئی ان کو کس طرح سے گھر سے اغوا کیا گیا۔ یہ تو خود ایک غیر قانونی عمل ہے کہ آپ کسی کو گھر سے اغوا کر لیں اور پھر 6 مہینے، سال اور 2 سال تک اس کا پتہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جہاں پر بھی غیر قانونی اقدامات ہوں گے، قانون کا سہارا لے کے اس سے لاقانونیت ہی بڑھے گی، اس سے قانون کی عملداری قائم نہیں ہوگی۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہمارے تمام اتنے کارکن ہیں، انہیں جبراً فون کیے جا رہے ہیں کہ بھئی ایم کیو ایم سے وفاداریاں تبدیل کرو۔ ایم کیو ایم پاکستان سے محبت کرنے والے سچے وفادار لوگوں کی جماعت ہے، جن کا پاکستان کی تعمیر میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ خدا را اس قسم کی چیزیں بند کریں، یہ چیزیں نہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور نہ ہی ان اداروں کے مفاد میں۔ اس دن جبکہ ہم ان گرفتار اور لاپتہ کارکنوں کے لیے احتجاج کر رہے تھے، تو اس دن بھی ایک کارکن بیچارہ ہمارا راشد بھائی، جو کہ لیبر ڈویژن کی مرکزی کمیٹی کے رکن ہیں، وہ چائے پینے کے لیے قریبی موجود کسی ہوٹل پہ چلے گئے، تو وہاں سے ان کو بھی اس لیے گرفتار کر کے لے گئے کہ بھئی وہاں پر بیٹھ پہ چائے پی رہے تھے، وہاں سے آئے اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ آج رینجرز کی طرف سے 60 افراد کی لسٹ دی گئی ہے کہ بھی یہ 60 افراد، ہم تو ان کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو ایک ہماری علیحدہ کمپلین ہے۔ جس طرح یہ کاشف ہے، اس کو لے گئے 90 دن کے لیے، ان کے گھر والوں کو اطمینان آ گیا نا، ان کے گھر والوں کو یہ سکون تو آ گیا کہ کم سے کم کاشف زندہ ہے۔ جو یہ 60 افراد ہیں جن کی آج رینجرز نے لسٹ دی ہے، یہ تو 60 وہ افراد ہیں کہ جنہیں کورٹ کے آگے پیش کیا جا چکا ہے۔ ہم جو 173 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جنہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس کی لسٹیں اس دن بھی فاروق ستار بھائی نے آپ کو دے دی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو پیش کیا گیا ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو پکڑے جانے کے بعد کافی عرصے تک مسنگ رہے تھے۔ تو جب تک اگر کل تک کاشف کو کل شو کیا ہے 11 مہینے کے بعد، تو 11 مہینے تک تو وہ مسنگ ہی کہلائے گا نا۔ ہم بھی اسے مسنگ کہیں گے، اس کی فیملی مسنگ کہے گی، آپ سب بھی مسنگ کہیں گے۔ آج وہ مسنگ نہیں ہے، آج وہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور کن الزامات کے تحت پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو ایسے کام، اس سے اور بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پہ غلط مقدمات بنائیں گے تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہوگی۔ اگر آپ نے کسی پہ صحیح بھی مقدمہ بنایا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ غلط ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ کی ایک جماعت مختلف لوگوں سے، بلکہ صحابہ کرام کی مختلف جماعتیں بنائی گئیں، مختلف ٹیمیں بنائی گئیں
کہ وہ مختلف لوگوں سے ملاقات کرتی تھی اور احادیث جمع کر رہی تھیں جو حضور کی، اور کہیں بھی ذکر آتا تھا کہ حضور وہاں ٹھہرے تھے تو ان کے پاس اس جماعت کے کچھ لوگ جاتے تھے، پوچھتے تھے آپ کی حضور سے کیا بات ہوئی. تو اس طرح سے وہ حدیث اپنی مرتب کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے کہ بھئی اب حضور تو پردہ فرما گئے تھے دنیا سے. تو ان میں سے ان کو بتایا گیا کہ نخلستان میں حضور سفر کے دوران ایک نخلستان میں ایک عربی کے پاس، ایک دیہاتی کے پاس ٹھہرے تھے رات کو. تو ایک جماعت وہاں پر گئی، اس سے معلوم کرنے کے بھئی حضور ٹھہرے ہیں، رات کو بات ہوئی ہوگی تو ہم پوچھ لیں، قلم بند کر لیں. تو جب وہ جماعت وہاں پہنچی تو وہ عربی جو تھا، وہ جو یہ بڑا سا اپنا چوغا پہنتے ہیں، اس کو اٹھا کر اس کا اونٹ کھل گیا تھا، اسے بلا رہا تھا، اور اس کا چوغا جو جھولی تھی وہ خالی تھی، اس کی جھولی خالی تھی، اور وہ اونٹ کو یہ باور کر رہا تھا کہ اس میں کھانا ہے، چارہ ہے، تاکہ اونٹ قریب آئے تو پکڑ لے. تو وہ جماعت وہاں سے واپس آ گئی. اس نے اس عربی سے انٹرویو نہیں کیا، اس نے کہا جو اونٹ سے جھوٹ بول سکتا ہے، پتہ نہیں حضور کے نام سے کیا من گھڑت بتا دے. تو اب جب اس طرح کے آپ جھوٹے اپنی طرف سے فرضی واقعات بنا کر لوگوں کی گرفتاریاں شو کریں گے تو اس میں آپ کے اصل کارنامے بھی چھپ جائیں گے. تو میں راحیل شریف صاحب بہت قابل، بہت محترم اور بہت پروفیشنل آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا، اس لیے کہ اب ان کے لیے نہ صدر سے درخواست کی جا سکتی ہے، نہ وزیر اعظم سے کی جا سکتی ہے. تو صدر اپنا چیف آف آرمی سٹاف سے میں درخواست کروں گا. کور کمانڈر صاحب انتہائی پروفیشنل یہاں پہ کور کمانڈر موجود ہیں، ان سے میں دست بدستہ درخواست کروں گا کہ اس قسم کے واقعات کا سدباب کریں، اور ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. میں ڈی جی رینجر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اس قسم کے واقعات کو روکیں. اس سے ادارے کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں، یہ جو ادارے ہیں یہ کراچی حیدرآباد میں رہنے والوں کے لیے مقدس ادارے تھے کہ کہیں سے ان کا کوئی جیپ گزر جاتی تھی تو جتنے لوگ کراچی کے شہری ہوتے تھے ان کو سلام کرتے تھے. 92 میں اتنا سارا آپریشن کر لیا اور کتنا پروپیگنڈا کر دیا، پھر لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا. اس کا مطلب آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا نا، آپ کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہو گئی نا. آپ نے NA-246 سے پہلے کتنا پروپیگنڈا کیا، کراچی کے لوگوں نے آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا نا. یہ پروف ہو گئی نا یہ بات. لوکل باڈیز کے انتخابات سے پہلے آپ نے کتنا پروپیگنڈا کیا. تو نہ کریں ایسی باتیں کہ جس سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ اداروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن آئے. تو میری یہی درخواست ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کاشف کی گرفتاری آج صبح سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ سے ہمارا میڈیا بھی ایسا اوبیڈینٹ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو بال برابر کی بھی کسر نہیں رکھتا ہے کہ 5 منٹ کا بھی گیپ آ جائے. پوری کوشش ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کم 23.5 گھنٹے تو اس خبر کو نشر کر ہی دیا جائے، چاہے ٹیکر کی شکل میں ایسے. تو یہ دیکھیں سارے ہم نے دیے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کوریج اس کا عشیر بھی نہیں ملے گی، لیکن بہرحال اللہ تو سب کا ہی ہے، ادارے چاہے سب کے ہوں یا نہ ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ. بس دیکھیں ہماری سمجھ میں تو اس کی 2 وجوہات آتی ہیں. ایک تو وجوہات یہ آتی ہے کہ بڑا انویسٹمنٹ کیا گیا تھا باغ جناح کے اوپر، اور جب اس کا
جلسے کا حال ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر میرا اور آپ کا بھی اگر میں نے آپ نے بھی اس کا اتنا نہیں کیا ہوتا، اس کا اشیر بھی کیا تو ہمیں بھی اتنا ہی غصہ آ رہا ہوتا. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنا جو بیچارے پریس کلب پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آہ و بکا اللہ تو سن ہی رہا تھا. وہ تو ان کے کمرے میں جو رات کو جاگ جاگ کر وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، لیکن بہرحال پوری دنیا دیکھ رہی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ایک دم جو ہے یہ سارے اقدامات شروع ہو گئے. تو دیکھیں ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم انہیں اون کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن بھئی جہاں ہمیں تکلیف ہوگی تو جس کو تکلیف ہوگی وہ تو چیخے گا. تو اگر ہمارے لوگ بازیاب کرا دیے جائیں گے تو ہم تو نہیں جائیں گے نا. ہم نہیں کہہ رہے آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ عدالتوں میں پیش کر دیں، ہمیں صبر آ جائے گا، ان کے گھر والوں کو صبر آ جائے گا. 172 رہتے ہیں. اور بھائی آپ نے آرمی چیف سے متنازع افسران کی تبدیلی کا مطالبہ کیا، تو کیا ڈی جی رینجرز کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں تو کسی کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کے انیشیٹو ہے. میں نے تو ڈی جی رینجر سے بھی اپیل کی ہے نا. مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میں اس ادارے کا حصہ تو نہیں ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی کی تو ہدایت ہوگی نا. سر یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے دھرنا دیا پریس کلب پہ، پھر سی ایم ہاؤس میں آپ لوگوں نے ملاقات کی کھوڑوں سے، پھر اگلے روز سی ایم صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی. کیا کوآرڈینیشن تھی، کیا یقین دہانی سی ایم ہاؤس سے کرائی گئی جبکہ سی ایم ہاؤس اتنا بااختیار نہیں ہے؟ آپ اس پورے آپریشن کے تناظر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم بہرحال ہمیں جس دروازے سے 1% بھی امید ہوتی ہے تو ہم تو سب جگہ جاتے ہیں. اگر یہ واقعہ کاشف والا نہیں ہوا ہوتا تو آپ کو نہ یونائٹڈ نیشن کا پتہ چلتا، نہ آپ کو چودھری نثار کو لکھے ہوئے خط کا پتہ چلتا، نہ آپ کو جنرل بلال صاحب کو لکھے گئے خط کا پتہ چلتا. آپ کو تو کسی کا پتہ نہیں چلتا. تو ہم تو ہر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کچھ نہیں، لیکن ہم تو ہر جگہ پہ جا کے فریاد کریں. اور گرفتاری اسلام آباد سے ہوئی ہے؟ نائف میں نے 17 جون کو کمپلین کی تھی. اس کے بعد ان کی کال آئی 28 جولائی کو، تو کہا گیا کہ جی کمپلین وڈرا کر لیں. تو میں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں، میں تو کمپلین وڈرا نہیں کروں گی. اس کے بعد میں 2 اگست کو دوبارہ دبئی گئی اور پھر وطبہ جیل گئی. وہاں سے مجھے پولیس آفیسر نے بتایا. پھر میں 6 اگست کو دوبارہ گئی تو اس دن انہیں ڈپورٹ کیا جا رہا تھا. تو مجھے کہا کہ آپ ایئرپورٹ چلے جائیں. وجوہات یہی بتایا گیا کہ پاکستان کے حکام کے کہنے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے نا. یہ تو پہلے ہی کلیئر ہو گئی بات. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ریکوری اتنی چاہیے جتنی باغ جناح میں 5 لاکھ لوگ جو ہے نا موجود ہیں. ریکوری جو شو کی ہے نا وہ اس میں اتنی سچائی ہے جتنی باغ جناح میں 5 لوگوں کی. بھئی گلفراز خٹک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ریکوری میں اتنی سچائی ہے جتنی باغ جناح میں 5 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں سچائی ہے.